پیدا ہونے سے پہلے کیا اس کی کوئی آئیڈینٹی تھی جب تک نام نہیں دیا گیا تھا؟ کیوں نہیں تھی ایگزسٹ کر رہا تھا نا، نام تو بعد میں دیا گیا. تو نام از جسٹ لیبل. آئیڈینٹی وہ ہوتی ہے جو چینج نہیں ہوتی. آئیڈینٹی ہماری ایک ہی ہے کہ وی آر ہیومن بینگس، ہم انسان ہیں. پیدا ہوا، ایک لیبل لگا نام کا، اس کے بعد چینج ہوتا گیا. نام کے بعد آپ کی ایجوکیشن، آپ نے کہا جی گریجویٹ ہوں، ماسٹر ہوں. اس کے بعد پھر جاب آ گئی کہ جی میں بینکر ہوں، میں اس میں کیش آفیسر ہوں، پھر جی میں آپریشن مینیجر ہوں، پھر میں مینیجر ہوں. تو یہ چیزیں کیا ہے، ساری ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا، جو چیز چینج ہوتی چلی جا رہی ہے وہ آپ کی ایکچوئل آئیڈینٹی نہیں ہے. آئیڈینٹی کو جب ہم انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ بیسک، جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ نہیں میں انسان ہوں، باقی چیزیں ساری اس لائف میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان کے لیے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں اور ہم نے اس کا رول پلے کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد جب ایک بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ پھر ایکس لگانا شروع کر دیتا ہے. آپ کے خیال میں وہ ایکس یا اردو میں سابقہ کہہ لیں لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہوگا؟ آئیڈینٹی. یہ کیا ہوا کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے نہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے چمٹایا ہوا ہے. جسٹ لائک ایک بندہ لکھتا ہے ایکس پرنسپل، ایکس ایم این اے. اب اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میری ریسپیکٹ، میری آنر اس ڈیزگنیشن کی وجہ سے ہے، اور اگر میں یہ ساتھ نہیں لگاؤں گا تو مجھے ریسپیکٹ نہیں دے گا. اس کو بولتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس. اگر آپ نے انسان بن کے جیا ہوتا تو لوگ آپ کی ریسپیکٹ کریں گے. آپ کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے، وہ اس عہدے کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر میں پوچھوں کہ میں کون ہوں تو میں کی ڈیفینیشن کیا آتی ہے؟ کیا میں اگر یہ کہوں کہ یہ ہاتھ میں ہے؟ الٹیمیٹلی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا ہاتھ ہے. یہ آئیز میں ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں میری آنکھیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر میں ہوں، یہ میرا سر ہے. تو پھر میں کون ہے؟ آج ہم اسی چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس بندے نے ان چیز کو سمجھ لیا اور اس کے اوپر تھوڑا اپنے آپ میں اس نے ایفرٹ کر لی تو وہ ایک صحیح ڈائریکشن پہ جا سکتا ہے. اگر آپ ہیومن سائیکی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو 3 چیزیں نظر آئیں گی. آئے یعنی میں، اور مائے میری، اور کریٹر جس نے ان دونوں کو بنایا ہے. تو آج اس کو ہم ان 3 چیزوں پر بات کریں گے. نیکسٹ سیشن جو ہے، ویسے تو یہ بہت ہی واسٹ سی ہے ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم نے ظاہر ہے کہ ٹائم کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے سیشنز کو بھی دیکھنا ہے. تو آج آئی، مائے اور اس میں جو کریٹر ہے اس میں ایک کنیکشن. اور نیکسٹ جو ہم انشاءاللہ سیشن رکھیں گے وہ نو یور سیلف کو اسپرچول اسپیکٹ، ایک روحانی پہلو کیا ہے، اس میں ہم اپنے اسلام کے حوالے سے بھی اس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. دسمبر میں ہمارا سیشن ہوگا، لیکن آج صرف ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں یہ کہیں کہ جی میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، میں ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بولا گیا، ہاتھ اٹھ گیا. میرا مقصد یہ نہیں تھا لیکن ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا تو میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں تھی. میں کوئی غلط چیز دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن دیکھی گئی، اس کا مطلب آنکھیں میرے کنٹرول میں نہیں. اور میں ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اٹھ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ میرے کنٹرول میں نہیں. تو جب ایک ڈرائیور کے کنٹرول میں گاڑی نہیں ہوگی تو وہ ڈرائیور کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ ٹینشن یا ذہنی سکون ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے، جب آپ گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں اور چلانے لگیں، آپ اس کو رائٹ ٹرن دینا چاہیں اور وہ لیفٹ لینا شروع کر دے، یا آپ سمجھیں کہ اس کی بریک میرے کنٹرول میں نہیں ہوگی، میرے سے یہ مڑ نہیں پائے گی، تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ ٹینشن میں چلے جائیں گے. آج اس کے لیے ہم اتنا فوکس کرتے ہیں، ٹریننگز بھی لیتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، پھر اس کا لائسنس ایک ملتا ہے، پھر روڈ کے اوپر آتے ہیں.
زندگی جو ایک سفر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنے کنٹرولز کہاں پہ دیکھے؟ کیا میرے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ میں اپنی لائف کو کنٹرول کر سکوں؟ بات کرتے ہیں، اپنے نصیب کی بات کرتے ہیں، یس اس کا رول اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نہیں رکھا، لمیٹڈ رکھا ہے، زیادہ رول آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ پرابلم کہاں پہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا، دو چیزیں دے کے بھیجا، وزڈم اینڈ نالج، عقل اور علم، اور یہ بڑی انٹر لنکڈ ہے۔ عقل آپ کی جو کوشچن کرے گی اس کا جواب آپ کو نالج سے ملے گا۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑتے جائیں گے تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آئی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی اللہ تعالیٰ نے، اگر میں آپ کو تھوڑا سمپل کر کے بتا دوں، ہیومن بینگ کی اگر ہم سٹرکچر کے حوالے سے بات کریں تو اس میں دو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ایک باڈی اور دوسری سول، جس کو ہم روح کہتے ہیں، جسم اور روح۔ اچھا، ہماری آج تک آپ اگر خود غور کریں، ساری پلاننگ، ساری ایفرٹ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ سول کے لیے ہو رہی ہے یا باڈی کے لیے ہو رہی ہے؟ ہم سارا کچھ باڈی کے لیے کر رہے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں کس کے لیے کھا رہے ہیں؟ باڈی کے لیے۔ ڈریسنگ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس باڈی کے لیے۔ تو اصل چیز جو آپ کو خوشی، کوئی غم، کامیابی، ناکامی، وہ کون دیتا ہے؟ وہ آپ کا انٹلیکٹ، جو آپ کے اندر اللہ نے ذہن دیا ہے، اس کا تعلق سول سے۔ اس کے لیے تو ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہم کامیابی لے پائیں گے؟ جبکہ اپنی اس چیز کو جس نے ہمیں کنٹرول کرنا ہے، جس نے ہمارے ہاتھ کو کنٹرول کرنا ہے، آئیز کو کنٹرول کرنا ہے، جو ہمارے آبجیکٹیو ہم سیٹ کرتے ہیں، ہماری خوشی کا تعلق جس سے ہے، ہمارے غم کا تعلق جس سے ہے، اس کے لیے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس کو بھی کچھ چاہیے۔ اب اگر میں آپ سے چھوٹی سی ایک بات اور پوچھوں کہ ایک کامیاب ہے عہدے سے، گاڑی سے اور بنگلہ کتنا بڑا ہے؟ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں سب سے بڑا، ایک اور بھی جگہ پہ میں نے سنا کہ انسان کا سب سے بڑا مقصد پیسفل مائنڈ ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اسے اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ آپ کا سب سے بڑا آبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ پیسفل مائنڈ کے ساتھ ہیں تو آپ ہر چیز کے لیے ڈیسیژن ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک چیز آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ دو سٹیٹس ایسی ہیں جن کے اندر آپ کی مینٹل کریٹیوٹی بلاک ہو جاتی ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ نمبر 1 اینگر اور نمبر 2 ٹینشن، جس کو سٹریس بولتے ہیں۔ کوئی بھی آپ ڈیسیژن کرتے ہیں، ان دونوں سٹیٹس کے اندر آپ اکثر غلط کرتے ہیں۔ مینٹلی جب آپ فریش ہوں گے، جتنا ریلیکسڈ ہوں گے، جتنا پیسفل ہوں گے، اتنی آپ کی لائف کی ڈیسیژننگ اچھی ہوگی، اور جب ڈیسیژننگ اچھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ کی کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے پیسفل مائنڈ رکھنا یہ ہماری ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، یہ آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پیسفل مائنڈ، اگر کھانا ہم یہ کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے تو تب بھی پیسفل ہوں گے، تب تو آپ بہت سارے فیکٹر میں پڑ جائیں گے۔ اگر آپ مینٹلی پیسفل ہوں گے تو آپ اس چیز کا نہیں فیل کریں گے کہ مینٹلی میں کہاں ریلیکس ہو کے کھانا کھا سکتا ہوں، وہاں پہ کھا لیں۔ اگر ایک ڈرائیور مینٹلی فریش ہوگا، مینٹلی پریزنٹ میں وہ موجود ہوگا، تو وہ گاڑی اچھی ڈرائیو کرے گا جو مینٹلی کہیں ایبسینٹ ہوگا، جس کا ذہن کہیں اور ہوگا، اپنی ٹینشن میں ہوگا، بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو اس سٹیٹ میں ایکسیڈنٹس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے۔ ایسے ہی لائف کے اندر ہم جب تک اپنے آئے اور مائے کو کنیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ جو مائی ہے، جس کو مائی بولتے ہیں، میرے باڈی پارٹس ہیں، یہ آئی کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے تو پھر ایسے ہی ڈیسیژنگ ہوں گے، ہم جا کہیں اور رہے ہوں گے،
چلے کہیں اور جائیں گے. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں. جب ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں تو کبھی ہم اکثر غور کرتے ہیں کہ ہم فزیکلی وہاں موجود ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سکون کے لیے جا رہے ہیں لیکن سکون مل نہیں رہا. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم فزیکلی وہاں کھڑے ہیں، ہمارا انر وہ تو کہیں سیر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، کبھی وہ بزنس پہ پہنچا ہوتا ہے، کبھی وہ گھر کے ریلیشن شپس پہ پہنچا ہوتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس کو 15 منٹ یا 20 منٹ نماز کے لیے لگیں گے. جب آپ سلام پھیرنے کی تیاری کرتے ہیں تو وہ گھوم گھام کے واپس آ جاتا ہے. یہ ایک ہیبٹ بن گئی اور ہم نے بنا لی. اب اس کو میں تھوڑا ایک سکسیس فارمولا بھی کہتا ہوں اس حوالے سے. باقی فارمولے ہم آگے دوسرے ٹاپکس میں کریں گے جب آپ سیلف ڈسکوری کی بات کرتے ہیں. اگر آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں، اپنی کامیابی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، سمپل سا ایک کام کر لیں. آئی اور مائی کو کنیکٹ کر لیں انڈر دا امبریلا آف کریٹر. کہ جو ہمارا خالق ہے ظاہر ہے وہ تو ایوری ٹائم ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ہم نے رکھنا ہے. اگر آپ جب ہم یہ بات کرتے ہیں اکثر کہ جی بچہ پڑھتا بہت سبق یاد نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے بھی ڈاکٹر کی طرف دستار نکالتے ہیں یا اس کے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں کہ جی یہ اتنا پڑھتا ہے، رات 12 بجے تک پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن سیٹ نہیں آ رہے. وجہ کیا ہے کہ ہم میڈیسن ساری چیز اس کے لیے کر لیتے ہیں. جی بادام کھلانا شروع کر دیں، جی ان کو فروٹ کھلائیں، بچے کو ضرورت ہے، مینٹلی ویک ہے، لیکن اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے کہ آئی اور مائی کے کنیکشن کا پرابلم ہے. کہ وہ بکس جو پڑھ رہا ہے وہ صرف آنکھیں اور زبان پڑھ رہی ہیں، وہ مائنڈ تو پڑھ نہیں رہا. جب جس دن جو بچہ اپنے آئی اور مائی کے ساتھ پڑھے گا وہ سبق اس کے نوٹ بک پہ نہیں یہاں پہ آئے گا، جس کو ہم نالج کہتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو کبھی اس کے اوپر ورک نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹا کتاب آگے رکھ کے آپ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، 3 گھنٹے کے بجائے 20-25 منٹ بیٹھ جاؤ لیکن آئے اور مائے کو ایک جگہ پہ لے آؤ. ہماری ڈائریکشن تھوڑی الٹ ہو گئی. ہم بزنس کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو مینٹلی گھر یا کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، پھر بزنس کی پلاننگ غلط ہوتی ہے کیونکہ مینٹلی ہم وہاں نہیں ہیں. اور جب عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو فزیکلی وہاں ہوتے ہیں، مینٹلی بزنس میں چلے جاتے ہیں یا گھر چلے جاتے ہیں. اور جب فزیکلی گھر ہوتے ہیں، اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو مینٹلی بزنس میں ہوتے ہیں کہ سے لاس ہو گئے. ہم نے یہ ساری چیزیں اتنی ریورس اور اتنی الجھن ان میں پیدا کر دی جس کی وجہ سے ہم پرابلمس میں ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، اگر فزیکل ہو تو مینٹلی بھی ان کے ساتھ ہی رہو. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ریلیشن کتنے اچھے ہو رہے ہیں. ایک بھائی، ایک فادر، ایک مدر آپ سے بات کرتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد جی کیا کہہ رہے تھے، تو آپ یہ دیکھیں کتنا بیڈ فیل ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو سنائی نہیں دے رہا. وجہ کیا ہے کہ مینٹلی ہم کہیں اور ہیں. ایسے ہی ہمارا کریٹر سے تعلق نہیں پیدا ہو رہا. 5 وقت مسجد بھی جاتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں. اس کی میں مثال اگر دوں آپ کو، ایک موبائل کی بیٹری ہے، اس کو آپ کو چارج کرنا پڑتا ہے ریگولر. تو کیا اس کا ایک سوئچ لگا دینے سے کیا وہ چارج ہو جائے گا؟ جب تک اس کے اندر کرنٹ نہیں آئے گا. تو ہمارا کنیکشن جو ہے کسی بھی جگہ کے اوپر آج اسی طرح کا ہے کہ فزیکلی ساری چیزیں کنیکٹڈ لگ رہی ہیں لیکن اندر جو کرنٹ ہے، جو الیکٹریسٹی ہے، جو ہماری بیٹری ہے، جس کو کریٹرز نے ہم نے اپنے آپ کو چارج کرنا ہے، اس اپنے جو ریلیشن ہے اس کے تھرو، تو جب وہ کنیکٹ ہی نہیں ہو پائے گا تو پھر ذہنی سکون کہاں سے آئے گا؟ بولے بات. اور 2 چیزیں میں الگ جو دی ہماری گائیڈنس کے لیے، قرآن مجید جو بک ہے جس کو ہم اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو ساتھ ایک مینول آتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی لائف کے لیے بھی ایک ساتھ بک دے کے بھیجا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس سبجیکٹو کو جو اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ زندگی کو گزارنا کیسے، وہ ساری گائیڈنس اس کے اندر ہے.
لیکن اس گائیڈنس کو ہم نہیں لے رہے. تو اگر میں کسی ڈیزگنیشن کے اوپر بیٹھا ہوں, اس ڈیزگنیشن کی ریکوائرمنٹ ہو کہ آپ کی یہ جاب اسائنمنٹ ہے, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے کہ یہ جاب اسائنمنٹ پوری کیسے کرنی ہے. لیکن اگر میں اس بک کو صرف چومتا رہوں اور اوپر رکھتا رہوں تو کیا میں کام اچھے سے کر پاؤں گا؟ اچھا, جب چھوٹی سی ایک پوسٹ کے اوپر, ایک پوزیشن کے اوپر میں یہ کام نہیں کر پا رہا, یار ایک لائف کو میں کیسے دھکا سٹارٹ کری جا رہا ہوں, اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے کسی نے سجیسٹ کیا ادھر بھاگ پڑے, ادھر سے دھکا لگا پھر ادھر بھاگ پڑے. تو جب یہ چیزیں ہم کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری اپنی کوئی لائن ہی نہیں ہوتی, ہمارا کوئی اپنا آبجیکٹو نہیں ہوتا. تو اس آبجیکٹو کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس لحاظ سے ہی آپ نے وہ پلاننگ کرنی ہے. اس لیے, اور دوسری چیز جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 2 آبجیکٹو دے کے بھیجا. وہ آبجیکٹو کیا کیا تھے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ تو ہم نے کرنے. اچھا, حقوق العباد کے اندر آپ کے سارے آبجیکٹو آ جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں, آپ انجینئر بننا چاہ رہے ہیں, یہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا آبجیکٹو ہے آپ کا. لیکن جو لوگ اپنا ٹاپ آبجیکٹو یہ رکھتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے فار ایگزامپل, وہ پھر سٹریس میں آتے ہیں. آج کتنے بچے ہیں جو اسکول داخل ہوتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, ہر پیرنٹ یہ سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنی 18-20 سال کی ایفرٹ کے بعد نہیں بن پاتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بند گلی میں چلا جاتا ہے. اکثر آپ سنتے ہیں خودکشی بھی کر لیتے ہیں, سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں, پیرنٹس بھی سٹریس میں ہوتے ہیں. تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس آبجیکٹو کو اچیو کرنا. اگر اس کو تھوڑا آپ چینج کر لیں کہ آپ کا آبجیکٹو حقوق العباد ہے, وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو, وہ بزنس مین بن جائیں آپ, وہ ڈاکٹر بن جائیں, وہ انجینئر بن جائیں, آپ نے ذہن میں یہ رکھا, ایک تو اس نیت سے آپ کو اس کا ریٹرن مل رہا ہے. دوسرا, اگر آپ کا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ میں نے حقوق العباد کا کرنا ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے, تو اگر آپ ڈاکٹر بننے کے فیز کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو آپ اس سٹریس میں نہیں آئیں گے. آپ یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیں گے یہ ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میرے پاس سیکنڈ آپشن, میرا تو مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو آپ اس اسٹیٹ آف جو ٹینشن ہے, جو انزائٹی ہے, آپ اس میں نہیں جاتے. تو اس لیے ہمیں اپنے آبجیکٹیوز کو, اپنی لائف کے پرپس کو, اپنے اس تھاٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جوائن مورالیٹیز لائف کوچنگ سینٹر, کامیابی اور سکون ایک ساتھ. مین گورنمنٹ کالونی روڈ, مثالی ریزیڈینشیل اسکول, اکاڑا.